ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ رئیسہ نے کمرے میں آ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو پورے کمرے میں سورج کی روشنی پھیل گئی۔ وہ کمرے کی نفاست دیکھ کر ایبک کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے بیڈ کی طرف آئیں۔ ایبک بیٹا اٹھو۔ رئیسہ نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جگایا تھا۔ کیا ہوا خالہ؟ وہ نیند میں کسمسایا تھا۔ ابھی تو سویا تھا۔ بیٹا بچیاں آئی ہیں، خالہ نے بتایا تو اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے۔ وہ اس وقت کیا کرنے آئی ہیں؟ وہ بیزاریت سے کروٹ لیتے ہوئے بولا۔ سن لو نا بیٹا ایک بار، خالہ نے نرمی سے پچکارا تھا۔ خالہ ان کو جا کر کہہ دیجئے جو بات کرنی ہو وہ ٹیوشن کے ٹائم پر کریں۔ اس نے نیند سے بوجھل مگر مضبوط لہجے میں کہہ کر تکیہ منہ پر لے لیا تھا۔ رئیسہ اس کے ضدی پن پر سر پر ہاتھ مارتی باہر آ گئی، جہاں الہان اور منہا ایبک کا انتظار کر رہی تھیں، مگر ایبک کو نہ آتے دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹکی تھی۔ الہان جو اس کی صرف ایک جھلک کے لیے منہا کے ساتھ کھینچی چلی آئی تھی، اس کے چہرے کے دھنک رنگ مایوسی میں ڈھل گئے۔ بیٹا ان کی ذرا طبیعت خراب ہے، اس لیے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے جو بات کرنی ہو وہ ٹیوشن کے وقت کر لینا۔ رئیسہ نے کچھ جھوٹ کچھ سچ کہا تھا۔ منہا نے منہ بسورا تو وہ آج کی چھٹی مانگنے آئی تھی اسے ہٹلر سے، مگر وہ ہٹلر تو خود بیمار تھا۔ اصل میں آج ان دونوں کا ارادہ شاپنگ کرنے کا تھا۔ طبیعت خراب؟ الہان بڑبڑائی۔ اس کا دل ایبک کو دیکھنے کے لیے مچل سا گیا، مگر رئیسہ خالہ سے کیسے پوچھتی؟ اللہ آپ کو جلد سے جلد صحت یاب کرے، اس نے دل سے دعا مانگی تھی، مگر اس کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے وہ اور منہا چپ چاپ اٹھ کر چلی آئیں۔ وہ رات گئے کلب سے اپنی نئی گرل فرینڈ مونا کے ساتھ نشے میں دھت اپنے بنگلے میں پہنچا تھا۔ کار سے نکل کر وہ دوسری طرف آیا تھا اور مونا کو لیے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے بنگلے میں نوکروں کی فوج تھی، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی، اور نوکر بھی آئے دن اس کی عیاشی اور اس کی ایسی بے باکیوں کی عادی ہو گئے تھے، اس لیے دیکھ کر بھی اندیکھا کر گئے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں لیٹی دکھائی دی تھی۔ وہ چکراتے سر کو تھامتے اٹھ بیٹھا۔ مونا نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تھیں اور اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر شرارت سے مسکرائی۔ تم ابھی تک یہاں ہی ہو؟ شیال نے کس قدر حقارت سے کہا تھا۔ مونا جو اس سے کسی شوخ جملے یا گستاخی کی توقع کیے ہوئے تھی، یکدم سٹپٹائی۔ میں؟ کیا میں؟ اٹھو اور جاؤ۔ وہ بے مروتی کی انتہا پر تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مونا کو بھی طیش آیا تھا۔ آئی ایم ناٹ یور کیپ۔ رات کو تو وہ بھڑکی۔ کیا رات کو زبردستی کی میں نے؟ وہ بات کاٹ کر استہزائیہ بولا۔ مونا لب بھینچے اس کو گھور رہی تھی، مگر کیا کہتی؟ نہیں نا، تو اٹھو جاؤ۔ وہ اس کو لاجواب دیکھ کر مزید بولا تھا اور بازو پکڑ کر دھکیلتا ہوا گھر آیا۔ مونا اہانت سے سرخ چہرہ لیے اٹھی۔ وہ بھی اٹھ کر ڈریسنگ کی طرف بڑھا تھا۔ اور ہاں، جاتے ہوئے کبیر کو کہہ جانا کہ میرا بیڈ روم آ کر صاف کر دے۔ اس نے کسی حاکم کی طرح حکم صادر کیا تھا۔ وہ اس کے لفظوں پر پیچ و تاب کھاتے رہ گئی۔ راسکل! مونا نے ایک موٹی سی گالی دی تھی۔ یہ تھی مونا، ابھرتی ہوئی خوبصورت ماڈل، جو شیال کو سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ اس کو اپنے اوپر ناز تھا کہ وہ اسے اپنے اداؤں کا دیوانہ بنا کر فلموں تک چلی جائے گی، مگر مقابل شیال مرتضیٰ تھا، جو لڑکیوں کو مال مفت دل بے رحم کے مصداق اپنا وقت گزارتا تھا۔ عیاش پرست شیال مرتضیٰ! چل اٹھ، کب تک بیٹھی رہے گی؟ وہ صحن میں جلتی آگ کو دیکھتے ہوئے خود بھی سلگ رہی تھی کہ کرپا نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی پونچھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ فکر نہ کر، تیرا پتی تجھے ضرور مل جاوے گا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کرپا نے اسے تسلی دی تھی۔ سچ؟ ماہ کامل نے خوشی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں یقین تھا۔ پورے دن میں اس کو یہی تو تسلی چاہیے ہوتی تھی کہ کوئی اس کو کہے، کوئی اس کی طرح ہی پر یقین ہو کہ ہاں، اس کا ایبک اس کو ضرور مل جائے گا۔ ہاں، میں کل پھر مندر جا کر خاص تیرے لیے پرارتھنا کروں گی۔ وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی تھی۔ اب اندر جا، سردی بڑھ رہی ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں، ماہ کامل نے لاڈ سے کہا تھا۔ تو بھی بہت اچھی ہے۔ اندر چل، اور ہاں، سو نہ جانا، میں دودھ لا رہی ہوں۔
وہ پیار بھری تاکید کر کے صحن میں سلگتے مٹی کے چولہے کی دانیں بڑھی تھیں۔ ماہ کامل اس بات میں سر ہلاتی اندر بڑھ گئی۔ اینا، شانزا، منہا اور الہان ٹیرس پہ بیٹھی مالٹے خانے میں مصروف تھیں اور ساتھ ساتھ شادی کی تیاریوں پر بھی زور و شور سے بحث و مباحثہ جاری تھا۔ اگلے مہینے الہان کے پیپرز کے بعد اینا کی شادی شانزے کے بھائی ریحان سے ہونا قرار پائی تھی اور یہ گھر کی پہلی شادی تھی، تو اس کو لے کر سبھی پرجوش تھے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ باہر گیٹ پر شیال کی برانڈ نیو کار آ کر رکی تھی۔ وہ شاید ہمدان سے ملنے آیا تھا۔ چیک والی بلو شرٹ میں وہ دھوپ کا چشمہ آنکھوں پر لگا کر ایک شان سے بیٹھا تھا۔ شانزا سمیت باقی تینوں کی نظر بھی اس پر پڑی۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر دوبارہ باتوں میں مشغول ہو گئی تھی، مگر شانزا نے ایک مصنوعی آ بھری۔ یار منہا، میں نے اپنی کلاس کی لڑکی کو بتایا کہ شیال میرے کزن کا دوست ہے، مگر وہ کہتی… شانزا نے افسوس سے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ کیا کہتی؟ اینا نے پوچھا تھا۔ کہتی کہ نشہ اتار کر آؤ، وہ دکھ سے بولی تھی۔ ان تینوں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ شانزا نے جل کر ان تینوں پر لعنت کی تھی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی اس میں نظر کیا آتا ہے، مجھے تو جب سے ہمدان بھائی نے بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا پلے بوائے ہے، مجھے تو ڈر لگنے لگا اس سے۔ الہان نے جھرجھری لی تھی۔ یار بس بھی کر دو، وہ بیچارہ ہمدان بھائی سے ملنے آتا ہے اور گھر میں نہ ملے تو چپ چاپ چلا جاتا ہے، جیسے اب چلا گیا ہے۔ ایک نظر بھی اس نے اٹھا کر ٹیرس پر دیکھا کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں؟ اینا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مجھے یہ اس کا نہ دیکھنا اس کی شرافت کا ثبوت کم اور تمہارا غم زیادہ لگ رہا ہے۔ منہا نے آنکھیں چندھیا کر اینا کو گھورا تو اس نے دانت نکالے۔ شرم کرو، بھائی کو بتاؤں گی، الہان بولی۔ ابھی بتاؤ، وہ سکون سے بولی تھی۔ بتاؤں گی تو بعد میں، پہلے جا کر تو اپنی نند کے نخرے دیکھو، منہا نے کہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس کے نخرے ابھی سے بس دیکھ ہی نہ لوں، اینا نے منہ بگاڑ کر کہا تھا، اور پھر تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ حیات حویلی میں تین بھائی اپنے اپنے پورشن میں رہتے تھے، قمر، ظفر اور ولید۔ قمر کی ایک بیٹی شانزا اور ایک بیٹا ریحان تھا۔ شانزا ہاجرہ کی بیٹی اپنی ماں پر گئی تھی، طنز و کینے سے بھری ہوئی، مگر ظاہر نہ کر پاتی۔ وہ ہمدان کی الہان سے الفت جانتی تھی، بلکہ ہر کوئی واقف تھا سوائے الہان کے، کیونکہ ایبک کی محبت میں وہ اتنی مگن رہتی اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ ہمدان اس کی اتنی پرواہ کیوں کرتا ہے۔ سب ہمدان کے لیے الہان کو سوچے بیٹھے تھے اور ظفر صاحب مناسب وقت پر اس کا اعلان کرنا چاہتے تھے، مگر شانزا اور ہاجرہ کی نظر ہمدان پر تھی۔ وہ کسی بھی حال میں الہان کو ہمدان کی بیوی کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے بھائی کی بھی ایک بیٹی اینا اور ایک بیٹا ہمدان تھے۔ وہ جڑواں تھے۔ ان کی والدہ زینت بی کی وفات ان دونوں کی کمسنی میں ہو گئی، تو الہان کی والدہ صفیہ نے ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا، اس لیے وہ دونوں اسی کو ماں کہتے تھے۔ تیسری اور سب سے چھوٹے بھائی ولید کی ایک ہی بیٹی الہان بالکل سیدھی سادی تو کہہ نہیں سکتے، بس ڈرپوک تھی اور کسی حد تک معصوم بھی۔ منہا شانزے کی خالہ زاد تھی، مگر اس کی بنتی صرف الہان سے تھی۔ وہ پڑھنے کے غرض سے اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ ولید نے ان کا لاؤبالی پن بھانپ کر ان کو اپنے سسرالی رشتہ دار کے بھانجے ایبک، جس سے وہ کافی بار مل چکے تھے اور اس کی ذہانت و متانت سے مروب بھی تھے، اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور الہان اس کو نہ جانے کب اپنا دل لے بیٹھی تھی۔ ایبک اس کی نظروں سے انجان نہیں تھا، بس دانستہ پہلو تہی کرتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شعور آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی حرکتوں اور جذبات کو محض وقتی کشش سمجھ رہا تھا اور کسی مناسب وقت پر اس کو سمجھانے کا طے کیے بیٹھا تھا۔ وہ آج چھت پر کپڑے سکھانے آئی تو ساتھ والی چھت سے ایبک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چلتی چلتی دیوار کے قریب آئی تھی اور اچک کر اس کو چور نظر سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل دیوار سے لگا بیٹھا تھا۔ ماہ کامل اس کا سر ہی دیکھ پا رہی تھی۔ اچانک ایبک اٹھا تھا اور اس کے سامنے آیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ ایبک کو سامنے دیکھ کر اس کی دھڑکن بے حد بڑھ جاتی تھی۔ وہ مڑ کر کپ کپاتے ہاتھوں سے تار پر دوپٹہ پھیلانے لگی۔ چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہی تھی؟ حق رکھتی ہو جیسے مرضی دیکھنے کا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ ماہی کی نظریں شرم سے بوجھل ہو گئیں۔
وہ مڑی ہی نہیں اور خاموشی سے تار کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اس کی چھت پر کودا تھا۔ ماہی کا رنگ فک ہوا۔ وہ مڑی تھی اور اس کو التجائیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو چلے جاؤ۔ ایبک نے ایک گہری نظر اس کے بھیگے سراپے پر ڈالی تھی اور قریب آیا۔ وہ پیچھے ہوئی تو تار سے لگی تھی۔ آج میں نے تمہیں اس طرح چھت پر دیکھ لیا ہے، آئندہ نہ دیکھوں۔ ایبک نے اس کے بھیگے سراپے پر چوٹ کرتے، جس سے اس کا انگ انگ نمایاں تھا، سندیجہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ جلدی سے اسپات میں سر ہلاتی، بالٹی اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی۔ ایبک نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بس مسکرا اٹھا۔ تیسری سیڑھی پر ماہ کامل کو اس کی پھپھی مجیدن بی نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے چھت پر نہ جاؤ تو جلدی نیچے آیا کرو، لیکن میری یہاں سنتا کون ہے؟ وہ بولتی بولتی سیڑھیاں اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ ماہ کامل نے اپنے آنسو پیے اور خود بھی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آج تک یہ نہیں جان پائی تھی کہ پھپھو کو اس سے ایسی کون سی بے اعتباری تھی جو صرف ایبک تک اور اس کے گھر تک ہی محدود تھی۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے اس نے کسی کی ہوس زدہ نظریں شدت سے خود پر محسوس کی تھیں۔ اپنے گھر میں اس کو ایسے کون دیکھ سکتا تھا؟ اس لیے اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا۔ ایبک اس کا تایا داد اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں دادا انور دین نے مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش میں ایبک اور اس کا نکاح مانگ لیا تھا۔ دونوں بیٹوں کی اکلوتی اولادیں تھیں، مگر خیر دین ایبک کے والد تھوڑی کشمکش میں تھے۔ ماہ کامل چاند کا ٹکڑا تھی، مگر اتنا زیادہ پڑھی ہوئی نہیں تھی جتنا ان کا بیٹا پڑھنا چاہتا تھا۔ مگر جب ایبک نے ہاں کر دی تو ان کو بھی مانتے ہی بنی۔ ان کے نکاح کے بعد نور دین کچھ ہی دن جی پایا تھا اور چل بسا، لیکن ایبک کو ایک نصیحت ضرور کی تھی۔ ایبک پتر، گھر میں کچھ چھپے ہوئے آستین ہیں اور ماہی بے خبر، تو اس کی حفاظت کرنا۔ ایبک کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس نے ایک مان سے سر جھکا دیا تھا۔ ان کے امتحانات نزدیک آتے جا رہے تھے اور وہ دونوں زور و شور سے اس کی تیاری میں غرق تھیں۔ آج منہا کو بخار تھا تو وہ اکیلی ہی چلی آئی تھی، کیونکہ ایبک نے سختی سے کسی بھی دن چھٹی کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ اکیلی آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایبک کی بات وہ کیسے ٹال سکتی تھی بھلا؟ اب بھی ایبک کتاب پڑھنے میں مگن تھا اور وہ ریاضی کا سوال کرتے ہوئے اس کو گاہے بگاہے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایبک کو اس کے یوں دیکھنے سے شدید کوفت ہو رہی تھی، اور آج اس نے الہان سے براہ راست بات کرنے کا سوچ ہی لیا تھا، اور اس کو میٹھی نظروں سے چڑھ کر کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی تھی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ جو اس کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی یکدم گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی، لیکن رجسٹر پر لکھتے ہوئے اس کی نازک انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ الہان، یہ سب کیا ہے؟ ایبک کی سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ اندر تک لرز گئی اور اٹکتے ہوئے بولی، جی کیا سر؟ وہ انجان تھی کہ ایبک کیا کہنا چاہتا ہے، جبکہ اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ تم سمجھتی ہو میں انجان ہوں، تم جو یوں دیکھتی ہو میں نہیں سمجھتا، بچہ ہوں میں؟ وہ اپنے غصے پر مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا۔ وہ پوری کی پوری اندر سے ڈر گئی تھی، لب کپ کپا رہے تھے، مگر کچھ بول نہیں پائی۔ ایک ایبک، دوسرا اس کا غصہ، تیسرا اس کی چوری پکڑی جانا، مگر اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا۔ پھر بھی وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے ایک مجرم کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ سر، وہ سر جھکائے انگلیاں چٹخاتے وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر زبان ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، ایک وقتی جذبے کو ایبک نے کس قدر شرم دلانے والے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنی محبت کے لیے وقتی کا لفظ سن کر تڑپ اٹھی، اس لیے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ میں آپ سے پیار، وہ نہ جانے کیسی اتنی ہمت کر پائی تھی، لیکن ایبک کی دھاڑ نے اس کو لرزا دیا۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کی دھاڑ سن کر رئیسہ بھی دوڑ کر لاؤنج میں آئی تھیں۔ ایبک کو غصے اور الہان کو روتے دیکھ کر کچھ سمجھ گئی تھیں، کیونکہ الہان کی آنکھوں میں ایبک کے لیے محبت انہوں نے بھی بھانپ لی تھی، مگر وہ ابھی ہوئے واقعے سے انجان تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، الہان سسکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی اور ایبک لب بھیجتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رئیسہ نے اس کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دینا مناسب سمجھا تھا۔ رئیسہ نے اندر آ کر کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ وہ آڑا ترچھا بیڈ پر لیٹا تھا
ان کو دیکھ کر اپنی سرخ آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا۔ وہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ الہان اچھی بچی ہے، تمہیں اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رئیسہ نے دھیرے سے کہا تھا، آپ نہیں جانتے اس نے کیا کیا ہے۔ میں جانتی ہوں، کسی سے محبت کرنا گناہ نہیں، مگر میں شادی شدہ ہوں، ایبک نے جھنجھلا کر کہا تھا، اور یہ بات الہان نہیں جانتی۔ رئیسہ کے ترنت کہنے پر وہ کچھ لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا۔ پھر بھی وہ جو سوچ رہی ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے وقتی جذبے کو محبت کا نام دے رہی ہے، شاید اس کی محبت سچی۔ رئیسہ نے کچھ کہنا چاہا تھا، اس عمر میں محبت نہیں ہو سکتی، وہ بھی سچی؟ ایبک نے سختی سے تردید کی تھی۔ تم نے بھی تو ماہ کامل سے کی تھی، اسی عمر میں۔ رئیسہ نے اس کی بات اسی کی طرف پلٹائی۔ وہ میری منکوہا بھی تھی، اور اس کو میں کیسے بھول جاؤں؟ وہ بے بسی سے بولا اور بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ تمہیں بھولنا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تمہیں۔ رئیسہ نے چند لمحوں بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھایا تھا۔ اگر آپ کا مطلب ماہی کو چھوڑنے سے ہے تو میں نہیں چھوڑوں گا اسے، ایبک نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پہلے مل تو جائے، تمہیں تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ وہ زندہ ہے، میری چلتی سانسیں گواہ ہیں کہ وہ زندہ ہے اور مل بھی جائے گی۔ اللہ کرے تمہارا یقین نہ ٹوٹے، مگر رئیسہ نے اس کا یقین دیکھ کر دل سے دعا کی تھی۔ بس کہہ دیا نا، اللہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ وہ مل جائے گی۔ وہ بیچ میں ٹوک کر باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ رئیسہ نے پیچھے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ امتحانات سر پر تھے اور ایبک نے ہمدان کو کال کر کے مزید پڑھانے سے معذرت کر لی تھی۔ رئیسہ کے کسی عزیز کی وفات ہو گئی تھی اور وہ ان کو لے کر وہاں جا رہا تھا۔ الہان تو جب سے وہاں سے آئی تھی چپ چاپ سی تھی، اس لیے ایبک کی بے رخی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حیثیت دیکھ کر وہ اندر تک کٹ کر رہ گئی تھی، اس لیے اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ اب ایبک سے وہ سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایبک کی واپسی کا وقت متعین نہیں تھا کہ وہ واپس کب آتے، اس لیے ہمدان نے ان کو حویلی کے قریب کسی اکیڈمی میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ ڈرائیور آج لینے نہیں آ سکا تھا تو وہ دونوں ٹیکسی پر آئی تھیں۔ ویسے ایبک سر زیادہ اچھا پڑھاتے تھے۔ منہا نے گیٹ سے اندر آتے الہان کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے ایبک کا ذکر چھیڑا تھا، لیکن ایبک کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، جس کو وہ چھپانے کے لیے نظریں جھکا گئی۔ وہ ہر بات منہا کو بتانے والی نہ جانے کیوں یہ بات چھپا گئی تھی۔ تم کیوں دیوداس بنی پھرتی ہو؟ آ جائیں گے وہ یار۔ منہا کو نہ جانے کیوں اس کا بجھا بجھا انداز پسند نہیں آ رہا تھا، اس لیے چڑ کر بولی۔ وہ اس کا جواب دیے بنا آگے بڑھ گئی تھی۔ منہا نے وہیں رک کر اس کے تیکھے چتونوں سے گھورا اور مڑنے لگی تو لان میں دائیں طرف شیال مرتضیٰ کو کھڑے دیکھا۔ وہ پشت ان کی طرف کیے کھڑا شاید ہمدان کا انتظار کر رہا تھا۔ منہا کی رگ شرارت سے پھڑکی تھی۔ وہ ہمدان کی تنبیہ کو یکسر نظر انداز کیے ہنسی دباتی چہرے پر سنجیدی طاری کیے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کھنکھاری تھی۔ وہ اس کی آہٹ پر مڑا۔ شیال جیسے مرد کے سامنے ایک نوخیز کلی کھڑی تھی، سفید چہرہ، بڑی بڑی چمکتی آنکھوں پر چشمہ لگائے اور ہاتھوں میں کتاب پکڑے وہ انچھوا پھول تھی۔ وہ خاک شکاری تھا اور سامنے شکار وہ جال پھیلانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ آپ کون؟ منہا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شیال چونکا، اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ سامنے والی لڑکی اس سے آٹوگراف لینے آئی ہے، مگر یہ کیا؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ شیال نے خفت سے دوبارہ پوچھا تھا۔ اس کو اپنی شاندار شخصیت کی ایسی نفی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، منہا نے ہنسی ضبط کر کے بہت مشکل سے سنجیدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کو شیال کا یوں خفت بھرا چہرہ بہت لطف دے رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ہمدان، مجھے ہمدان سے ملنا ہے، وہ سبکی سے لب بھینچے بولا تھا۔ کہاں اس کی ایک نظر کرم پر مرنے والی لڑکیاں اور کہاں یہ لڑکی جو اس کی شناخت سے بھی انکاری تھی۔ ہمدان بھائی آتے ہی ہوں گے، وہ کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ شیال نے رخ پھیر کر اپنی سبکی کو کم کرنا چاہا تھا کہ پیچھے سے اس کو منہا کی کھلکھلاتی ہنسی سنائی دی تھی۔ وہ حیرانی سے پلٹا۔ منہا آنکھوں میں ڈھیر شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیال کو گونا گونا احساس ہوا کہ وہ اس کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا تھا، لیکن اس کو ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بننا شاید اتنا برا نہیں لگا تھا۔ آپ کو تو وہ کہہ کر رکی،
پھر ٹھہر کر لفظ ترتیب دے کر بولی، شاید آپ میں اعتماد ہی نہیں۔ وہ کھلکھلا کر شرارت سے کہتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شیال پہلے اس کی بات پر حیران ہوا تھا، پھر بالوں میں ہاتھ مار کر جیسے اپنے بے وقوف بننے پر لطف اندوز ہوا۔ انٹرسٹنگ چشمش، وہ مسکرایا اور سیٹی بجائی۔